الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ صفر المظفر ہے، جس کے متعلق لوگوں میں بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ ماہ سفر کے متعلق ایک طرف تو بہت سی توہمات اور بدشگونیاں اور دوسری طرف اس کے بارے میں خود ساختہ حل بھی تلاش کر لیے گئے ہیں۔ مثلاً اس ماہ میں شادی نہ کرنا، سفر نہ کرنا، کاروبار کا آغاز نہ کرنا، اس ماہ کو مردوں پر بھاری سمجھنا، اس کی 13 تاریخ کو منحوس سمجھنا وغیرہ وغیرہ۔ اس مہینے میں مختلف چیزیں پکا کر محلے میں بانٹنا کہ ہماری بلائیں مصیبتیں ٹل جائیں یا دوسروں کی طرف چلی جائیں، لیکن دین اسلام میں ان تمام باتوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ آفتاب کا طلوع غروب ہونا، چاند ستاروں کا نکلنا اور چھپ جانا، دن کا نکلنا، رات کا چھا جانا، سب اللہ تعالی جل شانہ کی نشانیوں میں سے ہے، کیونکہ ساعتوں سے گھنٹے، گھنٹوں سے دن، دن سے ہفتے، ہفتوں سے مہینے اور مہینے سے سال بنتے ہیں۔ یہی ماہ و سال زمانہ ہے جس کو برا کہنے سے حدیث قدسی میں روکا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن آدم زمانے کو گالی دے کر مجھے اذیت دیتا ہے، حالانکہ زمانہ میں ہوں، میرے ہاتھ میں ہر کام ہے، میں دن اور رات کو الٹ پلٹ کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ربانی ہوتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، لوگ آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے سے متعلق سوال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں اور حج کے لیے اوقات بنانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے یہ اہتمام فرمایا ہے کہ وہ آسانی سے تاریخوں کا تعین کر سکے۔ چاند اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ضابطہ کا پابند ہے، اس لیے اس کے گھٹنے بڑھنے سے نہ تو کسی کی قسمت پر اثر پڑتا ہے اور نہ ہی کسی خاص مہینے کا چاند نظر آنے سے کسی نحوست کی ابتدا ہوتی ہے، اور نہ کسی خوش قسمتی کا آغاز ہوتا ہے۔ انسان کی خوش قسمتی اور بدقسمتی کا انحصار سورج، چاند اور ستاروں کی گردش پر نہیں، بلکہ انسان کے اپنے اعمال پر ہے۔ اسی طرح مہینوں کی تعداد بھی اللہ تعالی جل شانہ کی مقرر کردہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی جل شانہ نے سورۃ توبہ میں ارشاد فرمایا، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ تعالی کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہے، جب سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے۔ سفر کے لغوی معنی خالی ہونے کے آتے ہیں، چونکہ اس مہینے میں عرب کے لوگ مختلف مقامات سے اناج اکٹھا کرنے کے لیے گھروں سے نکلتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے، اس لیے اس مہینے کو سفر کہتے تھے۔ نمبر 2، سفر کا ایک معنی پیلا اور زرد ہونے کے آتے ہیں۔ جب ابتدا میں اس مہینے کا نام رکھا گیا تو اس وقت موسم خزاں تھا اور درختوں کے پتے زرد ہو جاتے تھے، اس وجہ سے اس مہینے کا نام سفر رکھا گیا۔ نمبر 3، اہل عرب اشہرم حرمت والے مہینے کا احترام کرتے تھے، ان میں لوٹ مار، قتل و غارت کو حرام سمجھتے تھے۔ جب محرم کا مہینہ ختم ہو جاتا تھا تو اہل عرب سفر کا مہینہ شروع ہوتے ہی جنگ کے لیے چلے جاتے اور گھروں کو خالی چھوڑ دیتے تھے، اس مناسبت سے اس مہینے کو سفر کہا گیا ہے۔ ماہ سفر سے جڑی یہ تمام توہمات اور بدعات بعثت نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے قبل عرب میں عام تھیں، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی بعثت کے بعد جہاں دوسری توہمات، بدعات اور دیگر اخلاقی عملی برائیوں کا قلع کما کیا گیا، وہ ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماہ سفر سے جڑی توہم پرستی اور باطلانہ مشرکانہ عقائد کا بھی صریح اور قطعی الفاظ میں رد فرما دیا۔ چنانچہ امام بخاری صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا عدوى ولا صفر ولا حامہ، یعنی نہ تو بیماریاں خود بخود ایک دوسرے کو لگ سکتی ہیں جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو، اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہے، اور نہ ہی کوئی حامہ کفار کے قید مطابق ایک خیالی پرندہ ہے۔
افسوس کا مقام ہے کہ وہ توام پرستی جو 1450 سال قبل اتنے قطعی الفاظ میں رد کر دی گئی، اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود آج بھی مسلمانوں میں نہ صرف موجود ہے بلکہ خرافات میں مزید اضافے کا بھی باعث بن گئی ہے۔ آئیے ہمارے سفر کے متعلق لوگوں میں معروف توہمات کی حقیقت اور بدعات کا رد جانتے ہیں۔ نمبر 1، سفر کو منحوس خیال کرتے ہوئے لوگ شادی بیاہ اور دیگر خوشی کی تقریبات منعقد کرنے سے احتراز برتتے ہیں اور اس مہینے کی نحوست پر بطور ثبوت کے یہ موضوع حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، یعنی جو شخص مجھے سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی خوشخبری دے گا میں اسے جنت کی خوشخبری دوں گا۔ یعنی ان کا عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی نعوذ باللہ سفر کو منحوس خیال رکھتے تھے، تبھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر کے اختتام کی خبر دینے والے کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں، جبکہ یہ حدیث من گھڑت اور بے اصل ہے، اور ائمہ محدثین نے اس پر کلام کیا ہے۔ چنانچہ مشہور محدث ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں، من بشرنی بخروج سفر بشرت بالجنہ لا اصل لہ، یعنی اس حدیث کی کوئی اصل نہیں، جبکہ سفر کے متعلق آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صریح اور صحیح حدیث لا عدوى ولا سفر ولا عام ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر کے منحوس ہونے کی نفی فرمائی۔ نمبر 2، اس مہینے کی ایک اور بدعت یہ بھی ہے کہ خواتین کے گھروں میں اجتماع کر کے سورہ مزمل کا ختم کروایا جاتا ہے، اور اس سے ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس مہینے جتنی بھی ان کے خیال میں آسمانی بلائیں اور آفتیں زمین پر نازل ہوتی ہیں، سورہ مزمل کے ختم کی برکت سے اس گھر کے مردان یعنی مرد حضرات آفتوں سے محفوظ رہیں۔ یہ عقیدہ بے بنیاد ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت مضحکہ خیز بھی ہے کہ سفر میں نازل ہونے والی بلائیں صرف اور صرف مردوں کے دشمن ہوتی ہیں، خواتین اور بچوں پر چنداں اثر نہیں کرتی۔ نمبر 3، اس مہینے کی ایک اور بدعت یہ بھی ہے کہ بعد سفر کے آخری بدھ کو شیرنی اور مٹھائی وغیرہ تقسیم کی جاتی ہے، اور اس کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ سفر کے آخری بدھ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیماری سے شفا یابی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے بطور شکرانہ یہ شیرین تقسیم کی جاتی ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ محققین نے لکھا ہے کہ بعد سفر کے آخری بدھ کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مرض الموت کا آغاز ہوا تھا، نہ کہ مرض شفا۔ یہ افواہ جھوٹی اور بے اصل ہے۔ یہودی کی طرف سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی مخالفت میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم بیمار ہونے کی خوشی میں پھیلائی گئی تھی۔ سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تعریف فرماتے ہیں کہ 28 صفر 11 ہجری چہارشنبہ بدھ کی رات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبرستان بقیع غرقد میں تشریف لے جا کر اہل قبور کے لیے دعائے مغفرت کی اور فرمایا، اے اہل مقابر، تمہیں اپنا حال اور قبروں کا قیام مبارک ہو، کیونکہ اب دنیا میں تاریک فتنے ٹوٹ پڑے ہیں۔ وہاں سے تشریف لائے تو سر میں درد تھا اور پھر بخار ہو گیا، اور بخار صحیح روایت کے مطابق 13 روز تک متواتر رہا اور اسی حالت میں وفات ہو گئی۔ نمبر 4، اسی طرح بعض لوگ سفر کے آخری بدھ کو اسی بات حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بیماری سے شفا یابی کو دلیل بناتے ہوئے بطور شکرانے کے روزہ رکھتے ہیں، جس کو عرف عام میں کچوری یا پیر کا روزہ کہتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ امداد المفتین میں ایک سوال کے جواب میں سفر کے آخری بدھ کے روزے کی شرعی حیثیت واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سفر کے آخری بدھ کا روزہ رکھنا بالکل غلط اور بے اصل ہے۔ اس روزہ کو خاص طور سے رکھنا اور ثواب کا عقیدہ رکھنا بدعت اور ناجائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کسی ایک ضعیف حدیث میں بھی اس کا ثبوت بالالتزام مروی نہیں، اور یہی دلیل ہے اس کے بطلان و فساد اور بدعت ہونے کی، کیونکہ کوئی عبادت ایسی نہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو تعلیم کرنے سے بخل کیا ہو۔ بیان کردہ دلائل سے یہ حقیقت ثابت ہوتی ہے کہ ماہ سفر بھی دیگر مہینے کی طرح ایک مہینہ ہے، اس میں نہ ہی کوئی نحوس ہوتا ہے اور نہ ہی اس مہینے میں آفات اور بلاؤں کا نزول ہوتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کو اس مہینے میں کوئی نقصان بھی پہنچے تو اس کی وجہ ماہ سفر کی نحوست نہیں، بلکہ اس نقصان کے پیچھے اللہ کا حکم اور مشیت ہے۔ سورہ روم میں فرمان ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم
بعض الذی عاملوا لعلہم یرجعون کے مطابق لوگوں کے اپنے اعمال بعدی ان کو پہنچنے والے تمام نقصانات کی وجہ ہوتے ہیں۔ وساوس اور توہمات سے شیطان انسان کو شرک میں مبتلا کر کے اس کے اعمال ضائع کرواتا ہے۔ یہ توہمات اور بدشگونیاں انسان کو اندر سے کمزور کر دیتی ہیں۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ ایمان و توکل انسان کو جرأت بہادری اور اعتماد دیتا ہے، اسے جینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے۔ چنانچہ ان توہمات اور بدشگونی سے دل کو پاک صاف رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے اپنا کام جاری رکھنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، 3 بار ارشاد فرمایا، اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اسے وہم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پر توکل کی وجہ سے اسے دور کر دیتا ہے۔ اور سنن ابی داود میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بیماری متعدی نہیں، نہ الو کا نکلنا کچھ ہے، نہ کسی ستارے کی کوئی تاثیر ہے، اور نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ الغرض قرآن حدیث میں کہیں بھی ماہ سفر میں کسی نیک عمل کو فضیلت کے ساتھ خاص نہیں کیا گیا، لہذا جو مسنون اعمال عام دنوں میں کی جاتے ہیں وہ اس ماہ میں بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اور ماہ سفر کو منحوس سمجھ کر اس میں شادیاں نہ کرنا، اس ماہ کے آخری بدھ کو جلوس نکالنا اور بڑی بڑی محافل منعقد کر کے خاص قسم کھانے اور حلوے تقسیم کرنا اور اس طرح کی دیگر رسم و رواج کا تعلق بدعت سے ہے، کیونکہ اس کا قرآن و سنت میں کوئی ثبوت نہیں۔ ماہ سفر کے آخری بدھ کی شرع کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس دن نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بیماری سے شفا ملنے والی بات بھی جھوٹی اور دشمنان اسلام یہودیوں کی پھیلائی ہوئی ہے۔ اس دن تو معتبر روایات کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بیماری کی ابتدا ہوئی تھی، نہ کہ شفا، لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خود بھی اس طرح کے توہمات و منکرات سے بچیں اور حد الوسع دوسروں کو بھی اس طرح کی خرافات سے بچانے کی کوشش کریں۔ لہذا بحیثیت مسلمان ہم پر لازم ہے کہ یہود و نود کی طرح توہم پرستی اور بدشگونیوں پر یقین کی بجائے اپنے عقیدے کو صحیح اور مضبوط بنائیں، جیسا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات اور احکامات ہیں۔ پس کتاب و سنت کو ہر وقت سامنے رکھ کر زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ یہی رضا حق تعالی شانہ ہے اور صراط مستقیم یعنی طریق جنت ہے، اور اسی پر کاربند رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مصنوعی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔